بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات عمومی طور پر چلائی جا رہی ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرنے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت منقول نہیں، نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی کیا ایسا ہے کہ رفع الیدین کو چھوڑا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی چھوڑا ہو، ایسا نہیں۔ تو بہرحال آج ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کریں گے کہ اس بات میں کس قدر صداقت ہے اور کہاں تک اس کے اندر دروغ گوئی اور جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس مسئلے کے اوپر اس کے دعوے دار فریق یعنی علماء اہل حدیث کے ایک چوٹی کے عالم دین جو کہ انتہائی بلند محدث تھے، بڑے پائے کے عالم تھے، یعنی ان کو یہاں تک کہا گیا کہ وہ شیخ الکل فی الکل تھے۔ میری مراد حضرت جناب نذیر احمد دہلوی، میاں نذیر احمد دہلوی محدث تھے۔ تو وہ اپنی کتاب فتاوی نظیریہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، اگر میں یہاں پر کسی حنفی عالم کا قول نقل کرتا یا کوئی حدیث ویسے بتا دیتا تو ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض تو ہوتا، لیکن بات یہ کہ میں سب سے پہلے اس دعوے کے مخالفت میں، اس دعوے کے توڑ میں ان بزرگان دین کے واقعات، ان کے اقوال کو لاؤں گا کہ جو خود علماء اہل حدیث میں چوٹی کا درجہ رکھنے والے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی کتاب فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 641 سے اپنی اس ٹاپک کو شروع کر کے 43 تک لے کر جاتے ہیں۔ وہ تحریر یہ فرما رہے ہیں کہ علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کی روایات اور دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے دلائل کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں جا کر اس کے اوپر قصہ مختصر کے عنوان سے بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قصہ مختصر کہ رفع یدین کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں مروی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے علماء اہل حدیث کے چوٹی کے عالم علامہ نذیر احمد دہلوی، فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 641۔ اب میں آ جاتا ہوں احادیث مبارکہ کی طرف۔ میرے پاس اس وقت ترمذی شریف موجود ہے اور اس میں روایت ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اپنے شاگردوں کے پاس، وہ فرماتے ہیں کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ یعنی ان کو نماز سکھا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ فصلى، انہوں نے نماز پڑھائی، فلم يرفع يديه الا في اول مرة، کوئی رفع الیدین نہیں کیا ماں سوائے پہلی مرتبہ کے ہاتھ اٹھانے کے۔ اب اسی حدیث مبارکہ میں آج کے علماء اپنے مسلک کے پرچار کے لیے، مسلک سے وفاداری کو نبھانے کے لیے وہ یہ تو جھوٹ بول سکتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے ویسی ہے، وہ اپنے طور پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آئیں میں آپ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے لوگوں کے تاثرات بتاتا ہوں۔ اسی حدیث کے بعد جب مکمل ہوئی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کس نے کہا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے فرماتے ہیں یہ تو اپنے تاثرات کا اظہار دیا، اپنے کمنٹس دیے۔ آگے فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین۔ فرماتے ہیں یہی قول ہے، یہی کچھ فرماتے ہیں غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، نبی کے صحابہ میں سے جو اہل علم تھے، کوئی ایک نہیں بہت سارے یہ فرماتے ہیں، انہی کا یہ فرمان ہے۔ اور فرمایا صرف اسی پر بس نہیں، والتابعین، اور تابعین بھی یہی کچھ فرما رہے ہیں، اور تابعین میں سے اہل علم تابعین کہتے ہیں۔ اچھا جی،
آگے فرمایا وہ قول سفیان، اب خصوصی طور پر فرمایا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور اسی طرح اہل کوفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اب اہل کوفہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کو بسایا اور کوفہ شہر کو آباد فرمایا۔ اب وہاں پر تعلیم و تربیت کے لیے وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا کہ آپ جائیں، ان کی دینی رہنمائی اور تعلیم و تربیت فرمائیے۔ اب عبداللہ ابن مسعود ہیں کون؟ عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایک زمانے تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا کوئی شخص ہے یا کہ کوئی باہر کا آدمی۔ آپ کا لقب تھا صاحب السواک والوسادۃ والنعلین، یعنی ایسا خادم اور ایسا ساتھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکیہ اور آپ کے مبارک جوتوں کی خدمات کو سر انجام دینے والا۔ انسان دو ہی حال میں ہوتا ہے، یا سوتا ہے یا جاگتا ہے۔ اگر بندہ سوئے تو اس کو تکیے کی ضرورت، جب اٹھے تو اس کو جوتوں کی ضرورت، مسواک کی ضرورت ہے۔ تو یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسے حاضر باش تھے کہ آپ ہر وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدسی جماعت آپ کے غلاموں میں صحابہ کرام میں جو مرکزی لوگ 130 افراد وہ صحابہ کرام میں تابعین میں فتویٰ دینے کی خدمات کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب ان میں سے 130 میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نمبر ہے فتویٰ دینے والے، یعنی چوٹی کے علماء میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب اور آپ کا علمی مقام و مرتبہ، یہ میں نے ہلکی سی اس کی جھلکی دکھائی ہے۔ آپ کو بھیجا گیا کوفہ کے اندر کہ وہاں پر جا کر آپ نے لوگوں کی اصلاح اور تربیت فرمانی۔ بعد ازاں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے بھی مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی اور آپ بھی کوفہ شہر کے اندر چلے گئے اور ساتھ ہی دارالخلافہ کو وہاں پر منتقل فرمایا، اور دارالخلافہ کے وہاں پر منتقل ہونے کے بعد بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام وہیں پر سکونت پذیر ہوئے۔ تو اب یہ کوفہ ایسا نہیں تھا کہ ایک عام شہر ہے، بلکہ مکہ اور مدینہ منورہ کی طرح مسلمانوں کا ایک تیسرا بڑا اسلامی اور دینی مرکز بن چکا تھا، اور یوں ہی علم کی سوتیں یہاں سے پھوٹتی تھیں اور یہ کرنیں عالم کو منور کیا کرتی تھیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ کا یہی مسلک تھا۔ اب ظاہری بات ہے یہ دو بڑے جلیل القدر شخصیات وہاں پر کوفہ میں رہیں، تو زیادہ تر اہل کوفہ کے تمام تر مسائل وہی ہیں کہ جو ان دو حضرات کے تعلیم فرمودہ ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات بھی میں نے بتا دیے۔ اب آتے ہیں کہ دو اور عظیم شخصیات، ایک اہل حدیث عالم علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت چوٹی کے عالم تھے، وہ اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں فرماتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے ترمذی محقق اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ هذا الحدیث صححہ ابن حزم، فرماتے ہیں یہ حدیث، کوئی دنیا میں کہتا رہے نا کمزور ہے تو اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس حدیث کو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو جرح و تعدیل کے امام ہیں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اور صرف وہی نہیں، وغیرہ من الحفاظ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء حفاظ حدیث نے اس حدیث مبارکہ کی صحت کا اقرار اور اعتراف فرمایا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ حدیث،
اس کے بعد اپنے تاثرات کہ میں نے کیا سمجھا اپنی طرف سے فرماتے ہیں وہ حدیث صحیح کہ یہ حدیث یہ صحیح ہے، وما قالوه فی تعلیلہ لیس بعلۃ، اور جو لوگوں نے اس کی کمزوری کے متعلق کچھ کہا ہے در حقیقت انہوں نے اپنی یوں ہی صلاحیتوں کو ضائع کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ لیس بعلۃ، اس روایت کے اندر کسی قسم کا سقم، کمزوری اور ضعف ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ علماء اہل حدیث کی ایک نامور شخصیت جناب مولانا عطاء اللہ حنیف، جو کہ اپنے مسلک کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتب اور نماز کی کتابوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں کے مصنف اور ایک مایہ ناز شخصیت اور مشہور عالم دین، وہ اس روایت پر اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے تعلیقات سلفیہ، کتاب کا نام ہے تعلیقات سلفیہ، اس کے صفحہ نمبر 123 کے اوپر یہ تحریر فرماتے ہیں۔ بڑی لمبی بحث اور اس کو لے کر چلتے چلتے 2-3 صفحات میں انہوں نے اس کو سمیٹا۔ فرماتے ہیں فالوجہ ان الحدیث ثابت، فرماتے ہیں حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، لیکن یکفی فی اضافت الصلاۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونہ صلی هذه الصلاۃ احیانا وان کان المتبادر الاعتیاد والدوام۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ جو حضرات عربی کی عبارات ان کتابوں کی طرف رجوع کریں گے، صفحہ نمبر میں نے بتا دیا، وہ دیکھیں گے خود ہی پڑھ لیں گے۔ میں آپ کو یہاں کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ عبارت ان کی کتاب میں نہیں ہے یا ہم نے اس کا کوئی معنی غلط کشید کیا۔ اگر کسی نے چیلنج کیا تو انشاءاللہ ہم موجود ہیں، جب تک زندہ ہیں تو ہر بات کا جواب دیں گے۔ خیر، حضرت جناب مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ تعالی وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حدیث بہرحال ثابت ہے، اور اس حدیث کو جب سن لیں، حدیث کو پڑھ لیں تو پہلا خیال تو یہی آتا ہے، یہی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا، میں ان کے الفاظ وَإِن كَانَ الْمُتَبَادِرُ الْاِعْتِيَادَ وَالدَّوَامِ، اگرچہ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو چھوڑ کر جو نماز پڑھی، یہ رفع یدین کو چھوڑنا یہ مستقل تھا، دوامی طور پر تھا، عادتاً تھا، لیکن آگے پھر اپنے مسلک کی ترجیحات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس روایت کو کیوں اس کو ترجیح نہیں دے پا رہے اور دوسری روایات کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں اس کا خلاصتاً آپ کو مفہوم وہ میں سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا حدیث ثابت ہے، اور اس سے واضح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع یدین کیے بغیر نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم بہرحال اس کی یہی تعویل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رفع یدین کیے بغیر نماز پڑھتے تھے، تاکہ دونوں طرح کی احادیث میں تعارض نہ رہے۔ یہ ہوتی ہے علماء والی بات نا، کہ احادیث مبارکہ سامنے آئیں۔ آج کل کے میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی جن کتابوں کو پڑھ کر آپ نے عالم کی ڈگری لی، آپ قرآن سر پر رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اللہ کا خوف تمہیں نہیں آتا، کہیں غرق ہونے کا تمہیں اندیشہ نہیں ہوتا، اللہ کی خشیت تمہارے قلوب کے اندر نہیں، کہتے ہو کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ تم کہہ سکتے ہو کہ یار ہمیں نہیں ملی، بہرحال یہ بھی ماننے والی بات نہیں کہ جس نے صحاح ستہ پڑھی ہو اس کے سامنے یہ احادیث نہ آئے، وہ اگر کہے کہ نہیں ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال علماء کی طرز کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اب کیا کریں گے، تطبیق پیدا کریں گے، اور جو بظاہر احادیث مبارکہ میں ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ہم نے اس ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے، اور ہم کیا کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رفع الیدین کو چھوڑا، اما لکون ترک سنہ، یہ دو ہی وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ، یا تو اس کو بطور سنت کی کیا ہو کہ یہ سنت ہے اور سنت کا، اور دوسرا فرمایا لکون ترک سنتون کالفعلی، یا تو اس طور پر کیا ہے کہ جیسے رفع الیدین کا کرنا سنت ہے ایسے اس کا چھوڑنا بھی سنت ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں اولی بیان الجواز، اور دوسری وجہ اس میں یہ ہو سکتی ہے آپ کے رفع یدین کے چھوڑنے کی کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو چھوڑ کر نماز پڑھی
تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ رفع یدین کو چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی وجہ سے رفع یدین کرنے والی روایات کو ترک کر سکتے ہیں، اور نہ ہم ان کی وجہ سے رفع یدین کرنے والی روایات کو ترک کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم کسی ایک کو تطبیق دیں گے اور ایک کو ترجیح دیں گے، لیکن نظریہ ہمارا یہی ہے کیا کہ دونوں چیزیں بہرحال ثابت ہیں۔ تو یہ تھے حضرت مولانا عطاء اللہ حنیف، ان کی کتاب تعلیقات سلفیہ، صفحہ نمبر 123 سے 146 تک اس مضمون کو بکھیرا ہے۔ میں چونکہ عوام کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور یہاں پر عربی عبارت کو اتنا طویل پڑھنے کی میرے خیال میں وہ ضرورت نہیں ہے۔